اللہ رب العزت نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر، کہ نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی طریقہ نہیں، نماز سے بہتر میری یاد کا اور کوئی سلیقہ اور کوئی ذریعہ نہیں، نماز قائم کرو۔ سو جو روحیں پہچان گئیں، عارف بن گئیں، حکم نماز، حکم عبادت پا کر ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، دل پھر اللہ کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ حالت نماز میں انسان مصلی پر کھڑا ہو گیا، سراپا انسان کا مصلی پر کھڑا ہو گیا، جن روحوں کو یاد آ گیا، جنہیں پھر اس کی پہچان ہو گئی، جو پھر اپنے وطن کی طرف پلٹ گئیں، جنہوں نے پھر اپنا رشتہ محبت اپنے مولا سے جوڑنے کا فیصلہ کر لیا، جنہوں نے پھر اپنا تعلق بندگی زندہ کر لیا، وہ مصلی پر آ گئے، ان کے جسم نماز میں مشغول ہو گئے، ان کے دل اس کی محبت کی تلاش میں مشغول ہو گئے، ان کی روح اس کے قرب کی تلاش میں مشغول ہو گئی، اور ان کے باطن اس کے وصال اور اس کے دیدار کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ جب رب کائنات نے دیکھا اب یہ ہے میرا بندہ، دیکھو اس کا جسم میرے ذکر میں مشغول ہے، اس کا دل میری محبت میں مشغول ہے، اس کی روح میرے قرب میں مشغول ہے، اس کا باطن میرے وصال میں مشغول ہے۔ جب بندے کا ظاہر اور باطن ہر ایک سے کٹ گیا اور اس کا ہر لطیفہ، ہر انگ اسی سے مشغول ہو گیا، اس نے کہا اسے میری توحید کی سمجھ آ گئی۔ تو توحید یہ ہوئی کہ جس کا ظاہر و باطن ہر غیر سے کٹ کے اسی میں مشغول ہو گیا، جس کا جسم اس کی نماز اور عبادت میں لگ گیا ہے، جس کا دل اس کی محبت میں لگ گیا ہے، جس کی روح اس کی قربت میں لگ گئی ہے، جس کا باطن اس کے وصال میں لگ گیا ہے، نہ اس کے لطیفہ ظاہر کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ نفس کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ قلب کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ روح کو غیر سے غرض رہی، نہ لطیفہ سر کو غرض رہی، نہ خفی کو غرض رہی، نہ اخفا کو غرض رہی، جسم بھی اسی سمت ہے، جسم کا رخ اس کے کعبے کی طرف ہے، دل کا رخ کعبے کے رب کی طرف ہے۔ جس کا ظاہر و باطن ہر شے اللہ کی یاد، اللہ کی طلب، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی طاعت اور اللہ کی معرفت، ہر شے اللہ کی معرفت کی طرف چل پڑی، تو وہ بندہ توحید کے سفر پہ چل پڑا۔ توحید کے عاشقوں نے کہا یہ توحید ہے، کئی تھے جن کی توحید جھگڑے میں پھنس گئی، مناظرے میں پھنس گئی، دنگے فساد میں پھنس گئی، فتووں میں پھنس گئی، جنہوں نے پیا نہ تھا وہ جھگڑے میں الجھ کے رہ گئے، جنہوں نے ایک گھونٹ پی لیا تھا وہ جھگڑے چھوڑ کے اس میں الجھ گئے، مست ہو گئے۔ تو توحید کا آغاز محبت سے ہوا۔ جب اس کی محبت دوبارہ دلوں میں گھر ہو گئی تو عاشقوں نے کہا، عارفوں نے کہا یہ کوئی نئی محبت نہیں ہے، کیونکہ انہیں یاد آ گیا، پہلے جو بھولے ہوئے تھے انہیں خبر نہ تھی، جب یاد آ گیا تھا اور پھر وہ تڑپے، پھر ان کے جسموں نے بستروں کو چھوڑ دیا، جب یاد آ گیا، جب یاد آ گیا پھر ایک آگ لگ گئی، پھر انہوں نے بستروں کو چھوڑ دیا، جب وہ رات کی تنہائیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اوپر سے آواز آئی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، دیکھو
یہ میرے بندے بستروں سے پہلوؤں کو جدا کر کے میرے لیے کھڑے، جنہیں یاد آ گئی پھر وہ دست بستہ اپنے مولا کے در پہ سراپا قیام بن کے کھڑے ہو گئے، سراپا سجود بن کے گر گئے۔ جب ان کے جسموں کو اس نے سراپا قیام و سجود بن کے کبھی کھڑے ہوتا کبھی گڑ گڑاتے لیٹتے دیکھا، پھر وہ بولا یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یہ میرے بندے رات میرے حضور قیام کرنے اور سجدوں میں گزار رہے ہیں۔ اور پھر عاشقوں کو یاد آیا تو وہ بول اٹھے، کسی نے کیا خوب کہا کہ دل ازل سے ہے، کوئی آج کا شاید آئی ہے، دل ازل سے ہے کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی، تھی وہ ایک چوٹ پرانی، کہیے نا، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے۔ اب وہ محبت انہیں دیوانہ مار لیے تھے، انہیں چین سے سونے نہیں دیتی تھی، انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ایک ہر وقت ایک کیفیت ہے، ایک لگن ہے، ایک آگ ہے۔ شیفتہ نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے، شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی، یہ محبت جو معرفت الہی کا واحد ذریعہ ہے۔